ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بحیثیت نمازی اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع سجود کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرنے والے، اگر کوئی ہستی گزری ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے عبادت بنایا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، اور عام اسوہ قرار نہیں دیا بلکہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر عبادت کے اندر کامل تھے۔ کوئی بھی کائنات کی عبادت نہیں ہے جس کے اندر آپ نے نقص چھوڑ دیا ہو، کمی چھوڑ دی ہو، کہ بعد میں آنے والا شخص قیامت تک کوئی آ کے اس کمی کو پوری کر دے، نہیں، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر عبادت کو ایک مکمل طریقے کے ساتھ ہمیں کر کے سکھلا دیا، بتلا دیا اور تعلیم دے دی، اور خاص طور پہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب بھی کیے اس حوالے سے۔ عبادت ہمارے ہاں ہم صرف اس بات کو سمجھتے ہیں، عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے، یہ عبادت کی اقسام میں سے کچھ اقسام تو ہیں، یہ لیکن کامل عبادت نہیں ہے۔ کامل عبادت پوری زندگی اگر ہم دین اسلام کے مطابق اپنی بسر کر لیں، گزار لیں، تو یہ مکمل کی مکمل عبادت بن جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سونا بھی عبادت تھا، جاگنا بھی عبادت تھا، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت تھا، صحابہ کے ساتھ وقت گزارنا بھی عبادت تھا، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، قیام کے اندر وقت گزارنا، جہاد کے اندر وقت گزارنا، حج کے اندر وقت گزارنا، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر وقت صرف کرنا، یعنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور ہمارے اعمال بھی عبادت یہ بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اس کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق بسر کریں گے۔ اگر انسان رات کو سوتے ہوئے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ اس کا رات کو 10 گھنٹے سونا، 12 گھنٹے سونا، 8 گھنٹے سونا، وہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مومن کے کسی بھی لمحے کو رب العالمین ضائع نہیں کرتے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادات کی چند اقسام صحابہ کرام کو بیان کی، اس میں ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عبادت بھی بیان کی کہ
کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا آپ نے بات کر دی؟ انسان وہاں لذت حاصل کرتا ہے، اپنی خواہش نفس کو پورا کر رہا ہے، وہ عبادت کیسے بن گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو وضعها فی الحرام، اگر یہی کام جو اپنی اہلیہ کے ساتھ انسان کر رہا ہے اگر یہ حرام کاری کرتا، زنا کرتا، بدکاری کرتا، کیا اس کو گناہ نہیں ملنا تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں، وہ خواہش اگر ناجائز طریقے سے پوری کرتا، حرام طریقے سے پوری کرتا، وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا، وہ اس کے لیے حرام کاری ہوتی، وہ بدکاری کہلاتی، اور اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کو سنسار کر دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب حرام کاری میں کے اندر انسان یہ کرتا ہے تو اس کو اتنی بڑی سزا مل جاتی ہے، تو اگر وہ عبادت کے طور پر عبادت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو حق اس کے اوپر لکھا تھا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق بنتا ہے، وہ حق ادا کرتا ہے تاکہ اپنی بھی آنکھوں کو پست کر سکے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، اپنی اہلیہ کی بھی حفاظت کر سکے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے عبادت۔ تو غور کریں، وہ لقمہ جو بیوی کے منہ کے اندر انسان ڈالتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اس لیے اس نیت سے کھلا دو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے اور خوشی سے تم ادا کرتے ہو، یہ تمہارا یہ عمل بھی عبادت کے اندر ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عبادت کے لحاظ سے آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن آج میں صرف آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو جو نمازی کی حیثیت سے کہ نماز کی اہمیت آپ کے نزدیک کیا تھی، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، کتنا شوق اور محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے ساتھ، کیونکہ اس کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں۔ جہاں پر ہماری کمزوری ہے، کوتاہی ہے، جہاں پر ہم سے سستی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اپنی سستی کوتاہیوں کو دور کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق وہ عبادت سر انجام دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے صحابہ کو اس عمل کے اندر آزاد نہیں چھوڑا، آپ نے امت کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جس کا دل چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسی چاہے، جو چاہے وہ پڑھ لے اور وہ قیام کر لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، ترتیب اپنی مرضی کے لے کر آ جائے، وہ عبادت کہلائے گی؟ نہیں، عبادت وہی اس وقت کہلائے گی جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہوگی، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے آپ کو آرام اور سکون پہنچانا چاہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی ٹینشنوں سے، حالانکہ آپ کو ٹینشن نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام راحت کے لیے، سکون کے لیے، اپنے رب سے ملاقات کے لیے، رب سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال کھڑے ہو جائیے، اذان دیں، اذان دے کر ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچائیں۔ آپ کو سکون ملتا تھا، راحت ملتی تھی، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں یہ جو 5 اوقات نماز کے رکھے، کس لیے؟ کہ انسان جب دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اب وہ کتنا وقت انسان دنیا کے اندر مصروف رہ سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے غافل کب تک رہ سکتا ہے؟ وہ اوقات اللہ رب العالمین نے رکھے۔ تھوڑی سی غفلت آنے لگتی ہے، ظہر پڑھ کر گئے آپ، عصر آ جاتی ہے، عصر پڑھ کے گئے مغرب آ گئی، مغرب پڑھ کے گئے عشاء آ گئی، عشاء کے بعد نوافل ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، صبح فجر کی نماز ہے۔ اسلام بار بار آپ کو جوڑ رہا ہے، بار بار اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کروا رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تمہیں میری یاد آئے
تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ میری یاد آنے پر نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور یہ حکم صرف آپ کے لیے نہیں، آج ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے حکم موجود ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس عبادت کے اوپر اپنے آپ کو جما لیں، ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو نماز پر کھڑا کر لیں۔ لا نسألک رزقا، اللہ کہتے ہیں ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، رکوع کرو گے، سجود کرو گے، قیام کرو گے، فجر پڑھو گے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھو گے تو میری بادشاہت کے اندر اضافہ ہوگا، میری ملکیت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، میرے خزانوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے سوال ہی نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں رزق۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم تجھے دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اصل انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ ہو چکے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، غم ہو، اگر آپ اپنے آپ کو دکھ پریشانی سے نکالنا چاہتے ہیں، راحت سکون کے اندر لانا چاہتے ہیں، امن کے اندر اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پریشان ہو جایا کرتے تھے، جب بھی آپ کو کوئی گھبراہٹ ہوا کرتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ چاند گرن کی نماز کیوں رکھی گئی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ سورج گرن ہو جائے اس کی نماز کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی دو عظیم نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین ان دو نشانیوں کے ذریعے سے انسان کو اپنی رب ہونے کا، اللہ رب العالمین رب ہونے کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور میں جب چاہوں اس سورج، اس چاند کی روشنی کو ختم کر سکتا ہوں، اس کو بے نور بنا سکتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے۔ عام نماز آپ پڑھتے ہیں، کتنے رکوع کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، لیکن جب آپ نے نماز کسوف یا خسوف پڑھنی ہے، چاند گرن، سورج گرن کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے قیام کو بھی لمبا کرنا ہے، رکوع کو بھی لمبا کرنا ہے، اور ایک رکعت میں 2 رکوع کرنا ہے۔ آپ نے نماز کی کیفیت ہی بدل دی۔ کیوں؟ گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، اور نماز کو لمبی سے لمبی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک وہ سورج یا چاند گرن ختم نہیں ہوتا، آپ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے، اور یہی کیفیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر معاملات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی گھبراہٹ، پریشانی لاحق ہوتی، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ بدر کا موقع اٹھا کر دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، 313 صحابہ ہیں یا 317 صحابہ موجود ہیں، مد مقابل 1000 کا لشکر ہے۔ اب مسلمان صحابہ تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، وہ تو قافلہ ابو سفیان کا، اس کو لوٹنے گئے تھے تاکہ کفار کی کمک، ان کی مدد کو روکا جا سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ کچھ اور تھا، اور جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، انسان کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے لا کر مسلح فوج رکھ دی، اور تعداد کے اندر 3 گنا ہیں۔ 1000 کی تعداد ہے، 313 یا 317 صحابہ موجود ہیں،
اسلحہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھا کر کیفیت پڑھیں بدر کی، کہاں پر کھڑے؟ نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے التجائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اتنی دعائیں کی نماز میں کھڑے ہو کر، اتنی دعائیں کی کہ آپ نے جو چادر مبارک بھی پہنی ہوئی تھی وہ آپ کے کندھوں سے پھسل گئی، گر گئی، اور کہتے ہیں میں نے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، کہا کہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرنے والا، آپ نے بہت مانگ لیا اللہ سے۔ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کس کیفیت میں بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، ترک نہیں کرتے تھے۔ آج میری ٹھنڈک کچھ اور بن گئی ہے، آپ کی ٹھنڈکیں کچھ اور بن گئی ہیں۔ میرا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، تو کیا اٹھا کر دیکھیے ابھی پچھلے دنوں یہ جو 12 ربیع الاول گزری ہے، جتنے بھی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ نکلے تھے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، گلیاں سجا کر اور دعوے کیے، نعرے لگائے، اونچے اونچے نعرے لگائے، نماز کے وقت میں کیا آپ کو مسجد کے اندر نظر آئے؟ آپ اٹھا کر ان کے اشتہارات کو پڑھیے، ایک گجرات کی سائیڈ کا ایک پیر ہے کوئی، اس کے مزار کا پورا اشتہار آیا کھانے کا کہ اس ٹائم یہ ملے گا، اس ٹائم یہ، صبح فجر سے شروع ہے، مغرب رات تک گئی ہوئی ہے، نماز کا نہ ظہر کا ذکر ہے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کیونکہ نماز ہے ہی نہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا راحت، اپنا آرام، اپنا سکون نماز کے اندر تلاش کرتے تھے، اور میرا آرام، میرا سکون کیا ہے؟ گانے سننے کے اندر، ڈرامے دیکھنے کے اندر، فلمیں دیکھنے کے اندر، کاروبار کرنے کے اندر، دکان کے اندر، اپنے گھر بار میں وقت صرف کرنے میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت صرف کرنے میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے لگاتے ہوئے ہوٹلوں کے اوپر ہم اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ ہمارا آرام، سکون، محبت، ہماری راحت اس کے اندر ہے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ اپنے محبوب کو دیکھ لینا، اس سے بات چیت کر لینا، اس کے گھر کے پاس سے گزر جانا، اس کے راستوں سے گزر جانا، ہم سمجھتے ہیں ہماری محبت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے جو رکھی ہے وہ نماز کے اندر رکھی۔ اگر مجھے سکون ملتا ہے اپنی بیوی کو دیکھنے سے نہیں ملتا، اپنے بچوں کو دیکھنے سے نہیں ملتا، اپنے صحابہ کو دیکھنے سے نہیں ملتا، دنیا کی نعمتوں کو دیکھنے سے نہیں ملتا، آپ نے فرمایا میری آنکھیں اگر ٹھنڈی ہوتی ہیں، نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، رب کا دیدار کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہاں وہاں پر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، بیماری کی کیفیت ہے، مرض الوفات ہے۔ آخری ایام ذرا زندگی کے پڑھ کے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں صرف پیدائش یاد ہے، بس دنیا میں آ گئے، اب اس کے بعد کیوں آئے، کیوں 63 سال زندہ رہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا واسطہ نہیں، بس آنے کی خوشی ہونی چاہیے، دنیا میں آ گیا، اس کے بعد اب اس نے کیسی زندگی گزاری ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس میں آنے کی خوشی مناؤں گا، جشن مناؤں گا، میں بھنگڑے ڈالوں گا، ناچ گانے کروں گا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی یہ چیزیں تھیں؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ کے طریقے کیا تھے؟ آپ کی نماز کا، عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ نماز کون کون سی تھی؟ ہم نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام کے اندر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قسم سے یہ واقعہ پڑھ کے دیکھیے حدیث کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بیماری کے اندر ہیں، آپ کو فکر ہے تو صرف کس کی؟ نماز کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پانی لے کر آؤ، غسل کرتے ہیں، جیسے ہی غسل کرتے ہیں اٹھتے ہیں جائیں تاکہ مسجد میں صحابہ کو نماز پڑھائیں، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ یہی سوال کرتے ہیں، پھر آپ حکم دیتے ہیں پانی لایا جائے، ٹب تیار کیا جائے، میں غسل کروں، غسل کرتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کے اندر ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، آپ بھی اسی انتظار میں کہ میں جا کے صحابہ کو نماز پڑھاؤں گا۔ لیکن 3 مرتبہ آپ غسل کرتے ہیں، لیکن آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ پہلا سوال ہوش آنے کے بعد یہی کرتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جب 3 مرتبہ آپ نے اپنی کوشش کی نہیں اٹھ سکے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو ابو بکر کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ پھر آپ کی جب کیفیت تھوڑی سی سنبھلی، تھوڑی سی مراد کیا ہے، حدیث پڑھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور زمین پر آپ پاؤں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پاؤں اٹھائے نہیں جا رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، نماز میں مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کو ٹھہر جاؤ، نہیں پیچھے ہٹو، آپ کو آپ کی سائڈ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروانے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء ابو بکر کی اقتداء صحابہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے آپ کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آخری ایام کو دیکھیے، بالکل آخری دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہو رہی ہے، دو وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی حفاظت کر لو، نماز کی حفاظت کر لو، نماز کی پابندی کر لو، اور اپنے ماتحت جو تمہارے غلام ہوں گے، تمہارے نوکر ہوں گے، تمہارے خادم ہوں گے، جن کو تم ملازمت پہ رکھو گے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو۔ آپ کس چیز پر ہیں؟ الصلاۃ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہے میرے بھائیوں، اور میں بھی اپنے عمل کو دیکھوں۔ اور فجر کی نماز آج اس پر غور کیجئے گا، آپ سے میں سوال کروں گا، اپنے آپ کو خود جواب دیجئے گا، آپ میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر آج موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کے وعدے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی حفاظت میں آج آپ پہ سے اور ہم میں سے کون موجود ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اور اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کو اس کی سزا دے؟ کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے کے اندر آتا ہے، اور اب اللہ کے ذمے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر اب اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو اوندھے منہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، ابتدائی شاگرد تھے، ان سے جب سوال کیا، انہوں نے کہا استاد عجیب سوال کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ پھر انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی اور کہا کہ اب ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھانے والے پھر کم ہی طلباء ملے کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے پھر سوال کیا، وہی مجلس ہے، وہی طلباء ہے، آج سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے، اور سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی حفاظت کے اندر ہے۔ فجر کی نماز، آج جمعے والے دن کی نماز کو اٹھا کر حدیث پڑھیے، سب سے افضل ترین نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز، جمعے کی نماز کو قرار دیا ہے۔ جمعے کی نماز، جمعے والے دن فجر کی نماز سب سے افضل ترین نماز ہے۔ آج ہم میں سے کون تھے بتائیں جس نے فجر کی نماز پڑھی؟ کیا عصر کی نماز؟ اس کے اوپر حفاظت دیکھیے، قرآن کریم اس کی تاکید کرتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیتا ہے فجر اور عصر کی نماز، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور عصر کی نماز جس بندے کی رہ گئی، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سخت الفاظ بیان فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے سارے اہل و عیال سمجھو تباہ ہو گئے، مر گئے، سارا مال اس کا تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں، وہ اکیلا ہے دنیا کے اندر۔ اور ایک روایت کے اندر ہے فَكَأَنَّمَا حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ اس کے سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے جو عصر کی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ان چیزوں کے اوپر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت ہے، سب سے پہلی عبادت، اور جس سے انسان کی پہچان ہوگی، جس سے انسان کی پہچان ہوگی۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا محاسبہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ ہوگا۔
جو نماز پڑھے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتا یہ بڑے بڑے کافر ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر کریں گے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اگر انسان سے ہونے والا ہے یہ نماز کا ہونے والا ہے، نماز کے متعلق۔ آج ہم اتنی سستی کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، اتنی زیادہ ہمارے اندر سستی ہے نماز کے معاملے کے اندر۔ میرے بھائیوں ہمیں توجہ کرنی چاہیے اس جانب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو، غور کیجئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن میں بھیجا، آپ نے گورنر بنا کر بھیجا، اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ جا کے ان کو یہ نہیں کہنا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں، سب سے پہلے ان کو کہو کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ اگر وہ یہ مان لے تو ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ اگر مان لیں تو پھر کہنا زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، ترتیب بتلائی ہے آپ نے۔ کفر کے درمیان، شرک کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت آپ اٹھا کر دیکھیے، حضر کے اندر، سفر کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، آپ نفلی نماز سواری پر پڑھ رہے ہیں، کوئی کیفیت آپ کو خالی نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کی طرف نہ توجہ دلوائی ہو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ طریقہ اگر ہم اس پر چلیں تو ایک بڑی، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ سکھایا اس کے اندر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اسرار رکھے ہیں، کیا رموز رکھے ہیں، اور یہ ترتیب کیوں اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہیں۔ وہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ جو اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت کی دعا، اس کی اہمیت کیا ہے وہاں پر آپ اٹھا کے پڑھیے، آپ کا پھر دیکھیے دل نماز کے ساتھ لگتا یا نہیں لگتا۔ لیکن افسوس یہی ہے نا کہ ہم نہ ترجمہ نماز کا پڑھتے ہیں، نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ ہماری وہ نماز کے وقت کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں نہ نماز کے اندر ہماری توجہ ہوتی ہے، نہ دل لگتا ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، 1 پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے، مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں، اپنے مرد ہونے کا ثبوت دیں۔ قرآن کو بھی اٹھا کے دیکھیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، مرد ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جو نہیں نماز آ کے مرد پڑھتا وہ مرد نہیں کہلانے کا حق رکھتا، پھر وہ عورت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا۔ عورت کا ہم سے زیادہ شوق ہوتا ہے، دل کرتا ہے ان کا وہ مساجد کی طرف آئیں، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض نہیں رکھی، ہم پر یہ فرض کیے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز پر توجہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کے پہلو کو اپنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ دن رات کے اندر آپ کو نماز سے غافل نہیں ملے گا۔ تو ہم پھر کیوں نماز سے غافل ہیں؟ جب آپ نے اتنی بڑی تاکیدیں کر دی، آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کہہ دیا، نماز کے اندر آپ نے کہا مجھے راحت سکون ملتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے راحت اور سکون کے لیے نماز، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔